لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما لا يستطيع عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ نہ کیجئے نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، نہ کیجئے نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، سب سے اچھا ہے یہی بہتان و غیبت کا علاج۔ سامعین مکرم، نوجوان دوستوں، بزرگان دین، میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ حدیث کے اندر ایک واقعے کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال انہما لیعذبان، کہ ان دونوں قبروں کے اندر جو دو لوگ موجود ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے، یہ مبتلا عذاب ہیں، عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ حدیث کے اندر عذاب قبر کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے بہت ساری حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر اتنی خطرناک اور اتنی بھیانک چیز ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتی، انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہیں، جانور، جنات وغیرہ، ان کو نظر آتا ہے عذاب قبر کا ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ جانوروں کو دیکھتے ہوں گے کہ جب ان کا گزر کسی قبرستان کے پاس سے ہوتا ہے یا کسی قبر کے پاس سے وہ گزرتے ہیں اور ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ چیختے اور چلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے اور انہیں بھی دکھائی دے کہ عذاب قبر کیا چیز ہے اور قبر کے اندر ایک شخص کو کیسے عذاب دیا جاتا ہے، تو لوگ اپنے اپنے میتوں کو قبر کے اندر دفنانا چھوڑ دیں گے اور پھر کوئی قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ہم پر رحم کا معاملہ کیا کہ عذاب قبر کو ہم سے پوشیدہ فرما دیا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، پوشیدہ کر دیا، اخفا میں رکھ دیا۔ تو اتنی خطرناک چیز ہے عذاب قبر، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا مرحلہ آخرت کے مراحل میں سے وہ ہے برزخ، جو مرنے ہی کے بعد سے فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے چار عالم بنائے ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم ارواح ہے، اور ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم آخرت ہے۔ عالم ارواح جہاں پر ساری روحیں جمع ہیں، اکٹھا ہیں، اور دوسرا عالم دنیا، یہ عالم جس عالم کے اندر ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور تیسرا عالم مرنے کے بعد اور آخرت سے پہلے کی جو دنیا ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔
اب وہ عالم کیسا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر ان چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی، ہمیں بتلایا ہے کہ جب کوئی نیک آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو عالم برزخ کے اندر اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو پھر اسے جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے. عالم برزخ کے اندر ان چیزوں کی جھلک دکھائی جاتی ہے اور پھر اسے لے جایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک نہ ہوتا، بد ہوتا، تو دیکھ تیرا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوتا اور یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا. پھر اگر کوئی برا آدمی مرتا ہے تو جہنم کے عذابات اور خوفناک مناظر کی جھلک اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. آپ نے حدیث کے اندر سنا ہوگا کہ جب کوئی برا آدمی مرتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تو نے اچھا نہیں کیا جو تو میرے پاس آ گیا. جب تو میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرے سلوک کو بھی دیکھ. اس کے بعد قبر ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ میت کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے. یعنی عذاب شروع اور عذاب کی جھلک اور مناظر شروع ہو جاتے ہیں عالم برزخی کے اندر سے. اور جب کوئی پاک آدمی، نیک آدمی، اللہ کو راضی کر کے جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا تو پھر خبر کہتی ہے کہ زمین پر جتنے لوگ، میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلا کرتے تھے، ان چلنے والوں میں تو سب سے اچھا تھا. تیرا آنا مبارک ہے جو تو آ گیا، اچھا کیا. اب میرے سلوک کو بھی دیکھ. چنانچہ قبر اس کے لیے اتنی وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک مردے کی نگاہیں جاتی، اتنی وسیع ہو جاتی. پھر جنت کی خوشبوئیں، جنت کے مناظر، جنت کی نعمتیں اس کو محسوس ہونے لگتی ہیں. اور یہی معاملہ ہوتا ہے عالم آخرت تک جب نیک آدمی جاتا ہے. تو یہ احوال نبی علیہ السلام نے عالم برزخ کے بارے میں ہمیں بتلائے ہیں. لیکن عالم برزخ کیسا ہوتا ہے، کیا ہے، کہاں پر ہے، اس سلسلے میں اللہ بہتر جانتا ہے. جتنا ہمیں بتایا گیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلایا نہیں گیا ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، بس ہم اس کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. علیہ السلام نے عذاب قبر کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ عذاب قبر کیا چیز ہے، تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے. کوئی قبر میں اترنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا اپنے میت کو دفن کرنے کے لیے، تدفین کے لیے. نبی علیہ السلام کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کے ساتھ گزر رہے ایک راستے سے. تو نبی علیہ السلام کا اور حضرات صحابہ کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین. بعض مرتبہ اللہ رب العزت والجلال دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو قبر کے اندر ہونے والا عذاب دکھا دیتے ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ دکھا دیتے ہیں، کسی انسان کو بھی وہ چیز نظر آ جاتی ہے. نبی تو نبی ہیں، صلاۃ والسلام کو بھی دکھایا گیا، بتلایا گیا کہ یہ جو دو قبریں ہیں، ان قبروں کے اندر جو مردے دفن ہیں ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا. نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا. تو نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا انہما لیعذبان، کہ ان دو شخصوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ وما يعذبان في كبير، عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یعنی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں تھی کہ اس سے بچنا ان کے لیے کوئی مشکل تھا. ایسی کوئی بڑی چیز نہیں تھی، ایسا بڑا گناہ نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن سے یہ لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے تھے. لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان سے نہیں بچایا، جن کی وجہ سے ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. اب ذرا سوچئے، نبی فرما رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ بالکل چھوٹی چیزیں ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. وہ دو چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اما احدهما لا يستطر من البول
ان میں سے ایک آدمی، ان دو مردوں میں سے ایک آدمی وہ تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پہلا آدمی۔ آج دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، جب ہم استنجا کے لیے جاتے ہیں، استنجا سے فراغت کے لیے، بعض احباب کو دیکھا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب۔ یہ جو دین ہے ہمارا دین اسلام، یہ کوئی ایسا ویسا دین نہیں ہے، یہ فطری دین ہے، یعنی انسان کی عقل جو کہتی ہے وہی ہماری شریعت بھی کہتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ پیشاب ایک نجس چیز ہے، فطرت یہ کہتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ پیشاب ایک ناپاک چیز ہے، تو اس ناپاک چیز سے، نجس چیز سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، فطرت اور عقل یہی کہتی ہے، تو اپنے آپ کو بچائے، عقل اور فطرت یہ کہہ رہی ہے۔ تو جب آدمی، آپ سوچئے، کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے، چونکہ اوپر سے پیشاب کی چھینٹے آئیں گے، تو زمین اگر سخت ہوگی تو زمین پر وہ چھینٹے جب پڑیں گے تو اچھل کر ہماری کپڑوں پر، ہمارے بدن پر گریں گے، تو ہمارا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے تو فرمایا نا، ہمیں تعلیم دی، ہمیں طریقہ بتلایا۔ کیا طریقہ بتلایا؟ کہ جب آدمی استنجا سے فراغت کے لیے جائے تو بیٹھ کر کے استنجا کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ آج سے 1500 سال پہلے نبی نے ہمیں یہ کہہ دیا، یہ طریقہ بتلا دیا، اور آج یہ سائنسداں ہم سے کہہ رہے ہیں، اور آج ان کو پتا چل رہا ہے کہ کس طرح پیشاب کرنا چاہیے اور کس طرح پیشاب کرنے اور استنجا کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم بچتے نہیں ہیں، اجتناب نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتے، اور گھروں کے اندر ایک عام چیز جو نظر آتی ہے کہ لوگ بڑے آدمیوں میں اور چھوٹے بچوں کے پیشاب میں فرق کرتے ہیں۔ بڑے آدمی اگر ہیں تو ان کا پیشاب تو ناپاک ہے، لیکن چھوٹے بچے اگر پیشاب کر دیں یا پیشاب ہمارے جسم پر یا کپڑوں پر گر جائے چھوٹے بچوں کا، تو چھوٹے بچوں کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، چنانچہ اسی حالت میں آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے صراحت کے ساتھ، فقہاء نے صراحت کے ساتھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے اور بڑوں کے پیشاب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، نجاست میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح ایک بڑے آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، نجس ہے، اسی طرح چھوٹے بچوں کا بھی پیشاب ناپاک ہے اور نجس ہے۔ جس طرح بڑے آدمی کے پیشاب کے بدن پر یا کپڑوں پر گرنے کی وجہ سے بدن اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح چھوٹے بچوں کے پیشاب کے بدن یا کپڑوں پر گرنے کی وجہ سے کپڑے اور بدن ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں ہے نجاست کے اندر، ناپاکی کے اندر، ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑے بھی اور بدن بھی۔ تو جس طرح ہم پیشاب سے بچتے ہیں، اسی طرح چھوٹے بچوں کے پیشاب سے بھی اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بچائے رکھنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی چیز یہ بتلائی کہ ایک شخص کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتلایا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم استنجا سے فارغ ہوں تو بیٹھ کر استنجا سے فارغ ہوں، تاکہ پیشاب کے چھینٹے ہمارے جسم پر نہ پڑے۔ ایک حدیث تو یہ ہے، ایک اور حدیث بالکل صراحت کے ساتھ نبی نے فرمایا کہ استنزہوا من البول، بول کے معنی آتے ہیں پیشاب کے، استنزہوا کے معنی آتے ہیں بچا کرو، بچاؤ پیشاب سے، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو۔ فإن عامة عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ گھر کے اندر استنجا سے فارغ ہو رہے ہوں، یا پھر مسجد کے اندر جو طہارت خانے بنے ہوئے وہاں پر استنجا سے فارغ ہو رہے ہوں،
تو ہم چاہے چھوٹے استنجا سے فارغ ہو رہے ہوں یا بڑے استنجا سے فارغ ہو رہے ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ پیشاب سے اور پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو پھر ہمارے لیے بڑی مصیبت کی چیز ہے، ہمارے لیے بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ پھر عذاب قبر کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ نبی نے فرمایا عامۃ عذاب القبر منہ، عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قریش مکہ چونکہ ان کے پاس چوپائے تھے، جانور تھے، ان کے لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا مشکل تھا، تو نبی نے حضرات صحابہ سے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو اور زیادہ مشکل تھا، اس لیے کہ ان کی تو صبح سے شام تک کی زندگی پوری چوپایوں کے درمیان گزرتی تھی، اور وہیں پر ان کو چرانے کے اندر اور جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے اس کے اندر گزرتی تھی، تو ان کے لیے تو بچنا مشکل تھا، لیکن ہمارے لیے بچنا کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، پہلی چیز۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، کہ جو دوسرا آدمی ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ غیبت اور چغل خوری کے اندر فرق ہے۔ چغل خور کہتے ہیں لگائی بجائی کرنے والا، اس کے سامنے آیا دوسرے کی برائیاں بیان کیا اور دوسرے کے سامنے گیا اس کی برائیاں بیان کیا، یعنی دونوں میں لڑائی لگانے والا، ایک دوسرے کے خلاف دونوں کو کھڑا کرنے والا، لگائی بجائی کرنے والا، اس کو کہتے ہیں چغل خور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جو دوسرا شخص ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یمشی بالنمیمہ، یہ شخص لگائی بجائی کرنے والا تھا، چغل خور تھا، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لگانے والا تھا، جھگڑا لگانے والا تھا، فساد لگانے والا تھا۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لیے دوسروں کو اکساتے ہیں، ہمارے سامنے آ کر کے دوسروں کی برائی بیان کرتے ہیں اور ہمیں اکساتے ہیں کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے، تمہارے خلاف وہ برائیاں بیان کر رہا ہے، اور اس کے سامنے جا کر کے ہماری برائیاں بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو چغل خور تھا، جس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ قطاۃ۔ بچے کو یہ حدیث یاد ہوگی، دینیات کے اندر موجود ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جو لگائی بجائی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھگڑا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص لا تدخل الجنۃ قطاۃ، ایسا شخص جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی آدمی اس کے اندر مبتلا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں، ہمارے سامنے آ کر کسی کی برائیاں اور دوسرے کے سامنے جا کر ہماری برائیاں بیان کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ رب العزت والجلال دخول جنت ان کو نصیب نہیں فرمائے، جنت کے اندر بھی داخل نہیں فرمائیں گے، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی ان کو عطا نہیں کی جائے۔ تو یہ دو شخص تھے جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ پہلا شخص وہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے اور پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، اور دوسرا شخص وہ جو چغل خوری کیا کرتا تھا، لگائی بجائی کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو شخصوں کو ان دو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا تھا کہ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ کوئی یہ دو چیزیں بڑی چیزیں نہیں ہیں کہ جن سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو، بچنا ہمارے لیے آسان ہے ان دو چیزوں سے۔ کتنا کوئی مشکل تھوڑی ہے ان سے بچنا۔ جب ہم پیشاب کرنے کے لیے، استنجا کرنے کے لیے جائیں تو اس طرح اور اس انداز سے پیشاب کریں کہ استنجا سے فارغ ہوں کہ ہمارے اوپر پیشاب کا کوئی چھینٹا نہ ہو سکے۔ اس کے لیے کیا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی سخت چیز پر پیشاب نہ کریں۔ اگر زمین سخت ہوگی، یا پھر بعض احباب کو دیکھا گیا ہے کہ پتھروں پر پیشاب کرتے ہیں،
اگر پتھر پر آپ پیشاب کریں گے، یعنی اونچا اگر کوئی پتھر ہوگا، جب آپ کا پیشاب اس کے اوپر گرے گا تو پھر پتھر پر پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ چھینٹے آپ کے اوپر اچھلیں گے، آپ کے بدن پر گریں گے، آپ کے کپڑوں پر گریں گے، تو پھر فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، پھر اس وعید کے لیے آپ تیار ہو جائیے۔ نبی نے فرمایا عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مشرکین نے استہزاء اور مذاق کے طور پر یہ کہا کہ تمہارے نبی تمہیں استنجا اور بیت الخلاء کرنے کا بھی طریقہ بتلاتے ہیں، یعنی ایک ایسے نبی ہیں جو استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتلاتے ہیں اور بیت الخلاء جانے کا بھی طریقہ بتلاتے ہیں، بھلا کوئی اس طرح بھی چیزیں بتلاتا ہے؟ یعنی استہزاء کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر مشرکین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب کس انداز میں دیا ہے وہ دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہاں ہمارے ہی نبی ہیں جنہوں نے ہمیں بتلایا کہ استنجا کرتے وقت آدمی قبلے کا نہ استقبال کرے نہ استدبار کرے۔ استقبال کا مطلب قبلے کی طرف رخ کر کے استنجا کرنا، اسے کہتے ہیں استقبال، اور استدبار کہتے ہیں قبلے کی طرف پیٹ کر کے استنجا کرنا۔ نبی نے، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نبی نے استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کرتے ہوئے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ جو بیت الخلاء عام طور پر بنایا جاتا ہے تو وہ اسی انداز سے بنایا جاتا ہے کہ نہ قبلے کا استقبال ہو اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو، بلکہ کوئی کسی اور جانب اور کسی اور رخ کی طرف کر کے جو ہے بیت الخلاء بنایا جاتا ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نبی نے فرمایا، منع فرمایا نبی نے کہ قبلے کا استقبال کیا جائے استنجا کرتے وقت اور قبلے کا استدبار کیا جائے۔ ایک چیز حضرت سلمان فارسی نے بیان فرمائی، اور دوسری چیز یہ فرمائی مشرکین کے سامنے کہ ہاں ہمارے ہی نبی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا اور یہ طریقہ سکھلایا کہ استنجا کرنے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو استعمال نہ کیا جائے بلکہ اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے۔ داہنا ہاتھ اس کو کہا جاتا ہے اور بایاں ہاتھ یہ ہوتا ہے۔ دایاں ہاتھ چونکہ اچھی چیزوں کے لیے استعمال، دایاں ہاتھ ایک اچھی چیز ہے تو اس کو کسی اچھی چیز کے لیے استعمال کیا جائے، اور بایاں ہاتھ جب کوئی اچھا کام نہ کیا جائے تو اس کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ سکھلایا کہ جب آدمی استنجے سے فارغ ہو جائے بڑی ضرورت سے تو پھر اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کرے، دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے۔ تیسری چیز ہمارے مشرکین کے سامنے حضرت سلمان فارسی بیان کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے استہزاء اور مذاق کے طور پر یہ کہا تھا کہ تمہارے نبی دیکھو استنجا کرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے تیسری چیز یہ بتلائی کہ ہاں ہمارے ہی نبی ہیں جنہوں نے یہ بتلایا کہ تم جب استنجا سے فارغ ہو جاؤ تو 3 ڈھیلے استعمال کرو، 3 یا اس سے زائد، چونکہ اس زمانے میں استنجا سے فراغت کے بعد ڈھیلے استعمال کیے جاتے تھے، اور آج کل عام طور سے ہمارے پاس تو پانی موجود ہے لیکن آپ ڈھیلے کی جگہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ ٹیشو کا پیپر استعمال کیا جاتا ہے، ٹیشو، تو ٹیشو بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اتنا ٹیشو استعمال کیا جائے کہ جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ 3 ڈھیلے یا اس سے زائد استعمال کیے جائیں یہاں تک کہ نجاست ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، نجاست کا اثر بھی باقی نہ رہے۔ تو چونکہ ہمارے زمانے میں ٹیشو کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بجائے پانی کے ذریعے سے تو نجاست بالکل زائل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اتنی مقدار میں پانی استعمال کیا جائے کہ نجاست زائل ہو جائے، اور اتنی مقدار میں اتنے عدد میں ٹیشو کا استعمال ہو کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پاکی اور طہارت کا یہاں تک حکم دیا کہ چونکہ 1 ڈھیلے اور 2 ڈھیلے کے اندر چونکہ نجاست زائل نہیں ہوتی تو نبی نے ہمیں حکم دیا کہ 3 ڈھیلوں کا استعمال کیا جائے، اس سے زائد کا استعمال کیا جائے تاکہ ناپاکی کا اثر بالکل ختم ہو جائے۔ دیکھیے ہمارے نبی ہمیں پاکی کا کیسا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ کوئی ہے جو اس طرح بھی طریقہ بتلاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے پھر چوتھی چیز یہ بتلائی کہ ہمارے ہی نبی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ جانور کے فضلات سے تم استنجا
نہ کیا کرو۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب استنجا سے فارغ ہوتے ہیں تو ہڈیوں پر پیشاب کرتے ہیں، استنجا سے فارغ ہوتے ہیں، نبی نے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث کے اندر تو نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ جنات کی غذا ہوتی ہیں، اگر تم استنجے کے ذریعے سے ان ہڈیوں کو ناپاک کرو گے تو پھر تم جنات کو گویا کہ ایک طرح سے نقصان پہنچا رہے ہو، تکلیف کا سبب بن رہے ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں پر استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جانور کے فضلات پر بھی استنجا نہ کیا جائے، جانور کے فضلات کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل نہ کی جائے۔ اس زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر، لوگ مینگنیوں کے ذریعے سے یا پھر جو جانور کے فضلات ہوتے ہیں، جو جانور کے فضلات ہوتے ہیں، اس کا جو پاخانہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے طہارت اور پاکی حاصل کیا کرتے تھے، جسے لید کہا جاتا ہے، لید کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، تم جانور کے فضلات سے بھی پاکی حاصل نہ کیا کرو۔ جانور کے فضلات سے، جانور کے فضلات کے اندر لید بھی آ گئی، مینگنی بھی داخل ہو گئی، اسی طریقے سے ہڈیاں وغیرہ بھی داخل ہو گئی، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی پاکی حاصل نہ کرے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے مشرکین مکہ سے کہا کہ ہمارے ہی نبی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا کہ استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا، استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا، استنجا کرتے وقت ہمارے ہی نبی ہیں جنہوں نے بتلایا کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے، دائیں ہاتھ سے نہ کیا جائے، ہمارے ہی نبی ہیں جنہوں نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ استنجا کے ذریعے جب پاکی حاصل کی جائے تو 3 ڈھیلے یا اس سے زائد استعمال کیے جائیں تاکہ مکمل صفائی ہو جائے، اور ہمارے ہی نبی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھلایا کہ پاکی جب حاصل کی جائے نجاست سے فراغت کے بعد تو ہڈیوں کے ذریعے سے بھی نہ کی جائے اور نہ ہی جانور کے فضلات کے ذریعے سے کی جائے، بلکہ کسی اور کے ذریعے سے، جیسے کہ مٹی کے ڈھیلے ہو گئے یا پھر پانی ہو گیا یا پھر ٹیشو پیپر وغیرہ، اس کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ تو ہمارے ہی نبی ہیں جو ہمیں ایک طریقہ بتلاتے ہیں۔ تو دوستوں، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی ہے جن کی وجہ سے عام طور پر عذاب قبر ہوتا ہے، پیشاب کی شیٹوں سے نہ بچنا اور دوسری چیز چغل خوری کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔